جائے گا، اس کا شک نہیں کہ یہی مقصد ہے، لیکن یہ مقصد اتنا مبہم ہے کہ طالب علم یہ نہیں سمجھتا کہ عالم بننا جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، کوئی کہتا ہے حافظ بننے کے لیے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ عالم بننے کے لیے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مفتی بننے کے لیے آیا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں حدیث کا سبق پڑھنے آیا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں فقہ کی مہارت پیدا کرنے آیا ہوں۔ جی یہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عالم بننا کسے کہتے ہیں، مفتی بننا کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بات مبہم سی رہ جاتی ہے طالب علموں کے ذہنوں میں، کچھ نہیں رہتا اس کے بارے میں کہ بھئی عالم بننا ہے، لیکن عالم بننا کسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مدارس میں آنے کا اصل مقصد پاتا ہی نہیں، یہاں تک کہ مدارس سے نکل کر چلا جاتا ہے اور اپنے کام میں بھی لگ جاتا ہے، کوئی پڑھانے لگتا ہے اور کوئی امامت میں لگتا ہے، کوئی خطیب زماں بن جاتا ہے، کوئی مقرر دورہ بن جاتا ہے، لچھے دار تقریر بھی آ جاتی ہے، کوئی تصنیف تالیف بھی کر لیتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق یہ ہے کہ جو اصل مقصد مدرسے میں آنے کا تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ جیسے کہ وہ عالم ہو گیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، پھر اس کے بعد پڑھ کر لکھ کر عالم فاضل سند لے کے کہیں امامت، کہیں خطابت، کہیں تقریر، کہیں واعظ و نصیحت اور کوئی درس تدریس، ان سب کاموں میں خدمتوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اسے ابھی کیا باقی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہم لوگ سنتے ہیں، جو اپنے زمانے کے بڑے ہی مائع ناز عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم ہی نہ ہو۔ فقہ شافعی کے تو وہ واقعی مجتہد امام تھے، اور اسی لیے آج بھی آپ کسی بھی فقہ شافعی کی کتاب کو کھول کر دیکھیں تو جس طریقے پر فقہ احناف میں آپ کو جگہ جگہ اقوال نظر آتے ہیں طحاوی کے یا جساس رازی کے، اسی پائے کے وہ شوافع کے امام ہیں، ان کی کتابوں کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے کہ غزالی نے اس قول کو صحیح قرار دیا، غزالی نے یہ بات لکھی، غزالی نے یوں کہا، غزالی کا یہ قول ہے، یعنی اتنا استناد ان کو حاصل ہے فقہ شافعی کے اندر کہ ہر فقہ شافعی کی کتاب میں آپ کو دیگر اور لوگوں کے اقوال کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال شانہ بشانہ نظر آئیں گے، لیکن اور اس کے ساتھ اتنے بڑے امام اصولی اصول فقہ پر ان کی کتابیں، فقہیات پر ان کی کتابیں، اسی طرح اور علوم پر فنون پر کتابیں، بہت بڑے مناظر اپنے زمانے کے، اور اس طرح انہوں نے بہت لمبی چوڑی زندگی گزاری، دنیا میں ان کی دھوم مچ گئی، لیکن بہت زمانے کے بعد اچانک ان کو یہ احساس ہوا کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں وہ خالص وہ راستہ نہیں ہے جو اللہ کو پانے کا ہے۔ تعجب ہوگا کہ بھئی اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، اصولی، مجتہد، فن فقہ میں ان کی مہارت، مسلم، مناظر، سب کچھ، تدریس میں ان کا کوئی جواب نہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں جس جگہ پہ چل رہا ہوں وہ اللہ کو پانے کے لیے کافی نہیں، تو پھر وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال کے اندر اپنی خود تفسیر لکھی ہے، ان کی ایک کتاب، اس کا نام ہے المنقذ من الضلال، جس کے نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا
منقذ کا کیا ترجمہ؟ ہاں؟ نکالنے والا، ضلالت اور گمراہی سے نکالنے والا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں کس طریقے پر گمراہی سے نکلا ہوں۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کا راستہ ہی نہیں۔ کیوں؟ درس ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، وعظ ہے، ارشاد ہے، سب ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ لیکن اخلاص نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی نماز بہت پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن اس لیے پڑھتا ہے کہ جو ہے لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، تو اسے کچھ ثواب ملے گا، اللہ تک پہنچے گا وہ۔ تو اب ایک آدمی 50 سال تک مثلا نماز پڑھتا رہا اور اسی طرح پڑھتا رہا، شہرت پسندی کے لیے، ریا سمعہ کے لیے۔ 50 سال کے بعد اس کو احساس ہوا، ارے 50 سال تک جو میں نماز پڑھتا رہا ہوں، یہ نماز پڑھنا اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ تو صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ یہ سمجھنا صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اگر نماز بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا راستہ نہ ہو، اللہ کو پانے کے لیے کافی نہ ہو، تو پھر درس بھی ایسا ہو سکتا ہے، تصنیف بھی ہو سکتی ہے، تحقیقات بھی ہو سکتی ہے، مناظرے بھی ہو سکتے ہیں، سب یہ جتنے کام ہیں، ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر وہ بات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کو پانے کے لیے ناکافی ہو جائے۔ یہی مقصد ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم بننے کے باوجود اگر دل کی اصلاح کرا کر اپنے سینے کو برائیوں سے پاک کر کے مجلہ مصفہ نہیں بنائے گا، اس کے اندر ریاکاری بھی ہوگی، اس کے اندر دکھاوے کا جذبہ بھی ہوگا، اس کے اندر شہرت طلبی بھی ہوگی، یا اس کے اندر حسد اور کینہ اور بغض ہوگا، اور مختلف قسم کی برائیاں ہوں گی، غفلت عن الآخرہ ہوگی، غفلت عن الحساب ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کو پانے کا راستہ نہیں ہے۔ باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود عالم بننے کے، باوجود فقی ہونے کے، باوجود مفتی ہونے کے، باوجود محدث ہونے کے، باوجود مصنف ہونے کے، باوجود محقق ہونے کے، ہو سکتا ہے جو اللہ کا راستہ اسے نہ ملے۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں وہ بات نہیں پیدا ہوئی جو ہونی چاہیے۔ یہی مقصد ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد امام غزالی نے 10 برس تک اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے الگ کر دیا، درس بھی چھوڑ دیا، تدریس بھی چھوڑ دی، مناظرے بھی چھوڑ دیے، تصنیف تالیف کا مشغلہ بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر ان سب چیزوں سے اللہ ہی نہیں مل رہا تو کر کے کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، تو ظاہر بات ہے اسے اللہ تو نہیں ملے گا، تو خواہ مخواہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوچ سکتا نا وہ۔ تو امام غزالی نے یہی سوچا۔ حالانکہ امام غزالی کے بارے میں ایک واقعہ ان کے طالب علمی کے دور کا مشہور ہے۔ جب وہ طالب علم تھے، پڑھتے تھے نظامیہ مدرسے میں، اور وہ ایک بادشاہ کی طرف سے چلایا جاتا تھا مدرسہ، پورا خرچہ بادشاہ دیتا تھا۔ تو ایک بار بادشاہ آیا اس لیے کہ معائنہ کرے مدرسے کا، تو آ کر معائنہ کیا اور پھر طلباء سے بھی ملا، طلباء کے کمروں میں بھی گھسا، اور جو ملتے رہے ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی تم یہاں مدرسے میں آئے ہو پڑھنے کے لیے، کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اکثر بیشتر جو ملتے تھے وہ اس کو جواب دیتے تھے ہم قاضی بننا چاہتے ہیں۔ اور وہ دور ایسا تھا نا کہ مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ قاضی بنائے جاتے تھے، وزیر بنائے جاتے تھے، مختلف عہدوں پر ان کو رکھا جاتا تھا، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بادشاہ بیزار ہو گیا، اس نے کہا ارے یہ لوگ سارے دنیا دار ہیں،
ساری دنیا کی کمائی کے لیے مدرسے میں آ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے نکلا، وہاں پر ایک جگہ دیکھا تو امام غزالی تھے اس وقت ان کا نام تھا محمد، تو ان سے ملے، طالب علم تھے وہ، ان سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ فلاں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے؟ تو امام غزالی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کو، مجھے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کریں، جو وہ چاہے وہ کریں، جو نہ چاہے نہ کریں۔ میں یہی سیکھنے کے لیے مدرسے میں آیا ہوں تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھوں۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا، کہا کہ چلو ایک تو اچھا طالب علم مل گیا۔ یہ مشہور ہے ان کا واقعہ، یہی بعد میں چل کر امام غزالی بنے تھے۔ اس کے باوجود اب یہ دور آیا ہے کہ امام غزالی یہ سوچ رہے کہ میرا یہ سب کچھ کرنا بیکار ہے۔ اس لیے بیکار ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، اللہ سے وہ تعلق، اللہ کی وہ محبت، اللہ کی وہ معرفت، خوف و خشیت، اور محض اللہ کے لیے کرنے والی بات میرے دل میں اب تک وہ پیدا نہیں ہوئی۔ اب تک میں جو کچھ کیا ہوں اس سے وہ بات کہ اللہ مجھے مل جائے حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سب انہوں نے چھوڑ دیا، جا کر وہاں سے نکل کے ایک علاقے میں چلے گئے، اپنے علاقے سے نکل کے ملک شام گئے۔ ملک شام میں جا کے رہنے لگے، اور وہاں 2 سال یا 3 سال وہاں کی ایک مینارے کے اندر رہتے تھے، نماز پڑھتے مینارے میں چلے جاتے، بند کر کے رہ جاتے، کسی سے نہ ملنا، نہ ملاقات، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ جاننے والا۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پھر بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ گئے، یہ اسی کتاب میں لکھا ہے، اسی سے بول رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ گئے، وہاں رہے، پھر وہاں سے اپنے وطن آ گئے۔ وطن میں بھی آ کر پھر اسی طرح خلوت گزینی اختیار کی، اور تقریباً اس طرح 10 سال کا عرصہ گزارا، ساری مصروفیات چھوڑ کر۔ اور پھر 10 سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب میں صحیح ڈگر پہ آیا ہوں، میرے اندر وہ چیزیں اب پیدا ہوئی ہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ وہی وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ، اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق، ذکر میں، تلاوت میں حلاوت، مزہ و لطف۔ ایک آدمی کو مثلا پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ ایک آدمی کو کتاب پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، موبائل میں مزہ آ رہا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا۔ اسے کہیں ذکر کرو تو 5 منٹ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن موبائل دے کے بٹھا دیں تو پوری رات دیکھ سکتا ہے، اس کی نیند بھی کھو سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے اتنا مجاہدہ برداشت کرنے تیار، نیند کی قربانی، جان کی قربانی، دماغ کی قربانی، لیکن ذکر کرنے 5 منٹ بٹھاؤ تو نہیں کر سکتا۔ ہوتا نا ایسا؟ آپ لوگ سوچو اپنے طور پر کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا بھائی، کیا خیال ہے؟ موبائل دے کے بٹھا دیں تو پوری رات آرام سے دیکھ سکتے ہیں نا؟ ہاں نہیں؟ ہاں یا نا؟ کیا تو یہ بولو۔ ہاں۔ اگر کہا جائے بھائی 2-4 رکعت اٹھ کر تہجد پڑھ لو، کیا خیال ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کو تہجد کی فضیلت نہیں معلوم،
ذکر کی اہمیت نہیں معلوم، ایسا تو نہیں. ماشاءاللہ ذکر کی اہمیت آپ لوگ جانتے ہیں، فضیلتوں کی کتابیں ہی کتابیں پڑھتے ہیں، ذکر کے فضائل پڑھتے ہیں، حدیثیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود موبائل دے کے بٹھائے تو پوری رات صرف کرنے تیار، لیکن ذکر کرنے کے لیے 5 منٹ دینا گوارا نہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، یہاں صرف سمجھانا ہے، مجھے باتیں کرنا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ بھئی یہ جو کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ یہ قابل اصلاح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ اب دیکھو مثال کے طور پر کوئی صاحب یہاں پڑھے لکھے، سند ہم نے دے دی اور استادوں نے دے دی، وہ لے کے چلے گئے، اسی صورتحال سے چلے گئے، پڑھانے بھی لگ گئے، تدریس میں لگ گئے، امامت میں لگ گئے، خطابت میں لگ گئے، لیکن اسی صورت کے ساتھ میں ہے، وہ دل اللہ سے نہیں لگا ہے، موبائل سے لگ گیا ہے، کسی اور چیز میں تو لگتا ہے، لیکن اللہ کے پاس آنے کو جی نہیں تیار ہوتا ہے. تو اب جو وہ امامت کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے وہ امامت کیوں کر رہا ہے؟ جب اللہ سے دل نہیں لگ رہا اس کا تو کیوں کر رہا ہے امامت؟ کیا جواب؟ جب اسے اللہ سے ایسا تعلق نہیں ہے تو قرآن حدیث کیوں پڑھا رہا ہے مدرسے میں؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ دیکھیے صحیح کہا. تو یہ کمائی کا ایک ذریعہ سمجھ کے جا رہا ہے، امامت کروں گا کچھ مل جائے گا، اسے کہ آتا وہی ہے، اگر دوسرا آتا تو دوسرا کرتا، لیکن کچھ اور نہیں آتا نا، تو اس وجہ سے امامت کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں پڑھا رہا ہوں، اس وجہ سے کچھ اور کر رہا ہوں، اس لیے میں وہ کام کر رہا ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ اس نقطے نظر سے وہ کام کرتا ہے. اب امام غزالی کی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی کہ انہوں نے کہا میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اللہ کا راستہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے وہاں. پڑھ کر لکھ کر محنت کر کے سند لے کر امامت، خطابت، تدریس، تعلیم، تحقیق، فلاں اور فلاں سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ سے دل نہیں لگا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو نفس کے لیے کر رہا ہے، اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے، کھانے کمانے کے لیے کر رہا ہے. اب یہ کھانے کمانے کے لیے کر کے چلا جائے گا تو کیا اسے اللہ مل گیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ راہ خطرناک اور کٹھن ہے کہ نہیں ہے؟ سوچو آپ لوگ کتنی خطرناک ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند میں ایک تقریر کی ہے، وہ تقریر چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ یہ تعلیم اور دین کا علم بہت اونچا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے بشرطے کہ اللہ کے لیے ہو. اور اگر یہی چیز دنیا کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ تحصیل کا سلسلہ بھی سب سے بدترین سلسلہ. یہ حضرت کی تقریر چھپی ہوئی ہے، اور وہ جواہر الفقہ جو جلدیں ہیں ان میں سے کسی جلد کے اندر وہ تقریر موجود ہے. تو بھائی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں، جب تک وہ دل کے اعتبار سے اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، ہر چیز دنیا ہی دنیا ہے. اس لیے اب ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے مدارس میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر کر ایسے بنے کہ یہاں سے جانے کے بعد، یہاں رہتے ہوئے بھی، یہاں سے جانے کے بعد بھی جو کچھ ہم کریں وہ سب کا سب اللہ کا راستہ، ورنہ تو وہ دنیا کا راستہ ہو گیا. امامت بھی دنیا کا راستہ، خطابت بھی دنیا کا راستہ، تدریس بھی دنیا کا راستہ، تعلیم بھی دنیا کا راستہ، یہ سب دنیا کے راستے ہو جائے. اور پرکھنے کا وہی اصول ہے جو ابھی بتایا میں، موبائل میں جی لگتا ہے، اللہ میں جی نہیں لگتا.
کیوں نہیں لگ رہا بھائی؟ اور جب یہاں نہیں لگ رہا تو پھر امامت کیوں کر رہا ہے؟ جب اللہ سے دل نہیں لگ رہا ہے، اللہ والا ہے تو امامت کیوں کر رہا ہے؟ معلوم ہوا دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ پرکھنے کا اصول، تھرمامیٹر دے رہا ہوں، ہر آدمی یہ تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لے کہ اس تھرمامیٹر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے اندر جو ہے للہیت آ گئی ہے، للہیت یا نہیں آئی ہے، یہ دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر۔ تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کتنی خطرناک راہ ہے جس پر آج ہم علماء، دنیا والوں کی بات نہیں کرتا۔ دیکھو اور ایک بات بھی ہے، دنیا والے دنیا کما رہے ہیں، سب کو معلوم وہ دنیا ہے، وہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اس میں ہم بھی یہ محسوس کراتے ہیں، بلکہ باور کراتے ہیں، اور لوگ بھی یہی باور کرتے ہیں کہ یہ راستے دین کے راستے ہیں، حالانکہ اس میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو خطرناک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کو دین سمجھ کے کیا جائے لیکن اس کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہو تو بہت خطرناک ہو گئی بات۔ کب کو کب کہا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن اس کب کو آپ کچھ اور کہیں، سونا ہے، تو خطرناک ہے۔ پتھر کو آپ پتھر کہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن پتھر دکھا کہیں سونا ہے تو خطرناک بات ہے۔ یعنی اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں فریب بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسی طریقے پر ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں، کبھی کبھی سوچیں تو اتنی خطرناک معلوم ہوتی ہے کہ اسی پر پکڑ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس صورتحال میں ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، صرف پڑھنے پڑھانے پر اکتفا کر لینا یہ تو خطرناک راہ ہے۔ اس لیے دلوں کو مانجھنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر اللہ والی بات پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت والی بات پیدا ہو جائے، اس کے لیے ذکر ہو، اس کے لیے فکر ہو، اس کے لیے عبادت ہو، اس کے لیے نیتیں خالص کرنے کی کوششیں ہوں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں آئیں تو ان کو نکالنے کی باقاعدہ مہم چلائی جائے اور اس کو کھرچ کے نکالنے کی کوششیں کی جائیں۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، آخرت سے غفلت ہے، کیا میں کر رہا ہوں کون پوچھنے والا، کچھ خبر ہی نہیں ہے، منہ سے جو چاہے بک رہا ہے اور اپنے عمل سے جو چاہے کر رہا ہے، احساس ہی اسے نہیں ہے کہ ہر چیز کا مجھے اللہ کے پاس میں جا کے جواب دینا ہے، قطرے کا جواب دینا ہے، لفظ کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر حرکت و سکون کا جواب دینا ہے۔ یہ سب چیزیں دل کے اندر نہیں پیدا ہوئی تو دل کتنا غافل ہو کر زندگی کر رہا ہے۔ اب ان ساری غفلتوں اور جو ہے برائیوں اور خباثتوں کے ساتھ ہم زندگی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ امامت، خطابت یا اور کچھ کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار کے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم نہ پوچھنا ہے کہ بھئی یہ خطرناک راہ پہ چل رہے ہیں، نہیں چل رہے۔ اب آپ لوگ بتائیے، مجھے کچھ تقریر کرنا نہیں ہے، تقریر کرنے کا کوئی موڈ بھی نہیں ہے، لیکن بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اب وہ کیسے ہوگی اصلاح؟ اس کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا؟ کل پرسوں بھی میں کہہ رہا تھا کہ ایک عالم بننے کے لیے ایک طالب علم مدرسے میں آ کر کتنے سال لگاتا بھائی؟ کہیں 8 سال لگاتا ہے، کہیں 9 سال بھی لگاتا ہے، بسا اوقات 10 سال بھی لگانے پڑتے ہیں۔ لیکن کیا اپنے دل کی اصلاح کے لیے 10 مہینے بھی خرچ کیا؟ اپنے دل کی اصلاح کے لیے کیا 10 مہینے خرچ کیا؟ بلکہ کہا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے 10 گھنٹے بھی خرچ نہیں کیا۔ تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں لیکن وہ چیز نہ سیکھیں جو سیکھنا چاہیے؟ دل کو بنانا، عمل کو بنانا، اخلاق کو بنانا، کردار کو بنانا، اپنے آپ کو بنانا۔
اور جب یہ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے سب پڑھنا پڑھانا بیکار یوں ہی رہ جائے گا، اور اس کے لیے محنت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہر چیز میں محنت ہے، دنیا میں بھی محنت ہے، آخرت میں بھی محنت ہے، تعلیم میں بھی محنت ہے، اصلاح میں بھی محنت ہے، تربیت میں بھی محنت ہے، ہر چیز کے اندر محنت ہے۔ اگر محنت نہیں کرے گا، کچھ اپنے آپ پر بار نہیں ڈالے گا تو کچھ نہیں ہونے گا۔ اور بار کیسے ڈالے گا؟ کچھ پابندیاں کرنی پڑے گی اسے، ہاں؟ تلاوت کے وقت تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہوگا، جی چاہے تو نکالے، نہ چاہے تو نکالے، نمازوں کی اچھی سی پابندی کرے، نمازوں کو خضوع کے ساتھ اہتمام کے ساتھ میں پڑھے، دل کو اللہ سے لگانے کی پوری محنت اور کوشش اس کے اندر کرے۔ اس میں دقت تو ہوگی، لیکن دقت کو برداشت کرے بغیر کیا دین دنیا کی کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتی، تو یہ کیسے حاصل ہو جائے؟ لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں کی دل ہے، کیا کی ہو گیا، بس ٹھک 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 کر کے نکل کے چلے آئے، مل گیا اللہ؟ بولو بھائی، جو نماز پڑھ کے یوں ہی چلے آتے ہیں تو کیا اللہ مل جائے گا اس سے؟ اس میں اخلاص چاہیے، خشوع چاہیے، خضوع چاہیے، دل کا اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا یہ چاہیے، یہ سب ہونا۔ اب اس کے اوپر توجہ دلاتے 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 چند سالوں کے بعد یہ حاصل ہوتی ہے چیز، لیکن یہ توجہ دینے دلانے کے لیے کچھ سلسلہ تو ہونا چاہیے، ہاں؟ کوئی بتائے، کوئی سنے، کوئی سنائے، بار بار اس کا مذاکرہ ہو، بار بار توجہ دلائی جائے، اس لیے کہ یہ بار بار جو ہے کیے اور سنائے بغیر انسان کا نفس بنتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کل ایک طالب علم سے بھی میں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجیکشن دے دیا تو چند گھنٹوں تک اثر رہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو سخت بخار آ گیا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے ہیں، انجیکشن دینے کے 3-4 گھنٹے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو کر پھر بخار چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں بھائی؟ اور ایک انجیکشن دیتے ہیں نا، اور ایک دیتے ہیں، یا ٹیبلٹ کھانا ہے تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں۔ تو مسلسل ایسا کرنا پڑتا ہے اسے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ اسے مہینے کے لیے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ اسے 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، وقت سے دوائیاں کھاتے رہنا، انجیکشن لیتے رہنا، تب جا کر بیماری ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر ایک بار کچھ کہہ دیا، سن لیا تو پوری طرح کامیابی نہیں ہو جاتی، بار بار اس کا مذاکرہ ہونا ہے، نمازوں کے بارے میں مذاکرہ، آخرت کے بارے میں مذاکرہ، اللہ سے تعلق کے بارے میں مذاکرہ، اسی طرح تلاوت کے بارے میں مذاکرہ، ذکر کے بارے میں مذاکرہ، بار بار مذاکرے ہوں، توجہ دلائی جائے، اور بار بار جب ٹھنڈے ہوتے رہے تو گرم کیا جائے، جو جذبہ کم ہوتا رہے پھر اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس طرح ہوتے 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 تب جا کر کہیں کامیابی ملتی ہے اور انسان استقامت کی راہ پہ قائم ہے۔ اس کے لیے تو ایک لمبا چوڑا عرصہ چاہیے۔ آج مدارس کے اندر سے بالکل یہ بات ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ طلبہ کو نماز پڑھنے کے لیے استاد کھڑے ہو کر بلانا پڑتا ہے، اگر استاد لوگ نہ بلایا کریں تو سارے طلبہ سو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا، ظلم سے نماز پڑھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے اسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اب تک خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ آپ بتاؤ بھائی، اتنے سارے طلبہ مدرسے کے وہ یہ خیال کر کے جائیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو جانا ہے، کوئی دیکھے تو کیا، نہیں دیکھے تو کیا، یہ ہے نا اصل تو۔ استاد صاحب کھڑے ہیں، رجسٹر میں نوٹ کریں گے، نہیں تو پوچھیں گے، اس لیے جانا ہے۔ تو یہ جانا کیا جانا ہوا بھائی؟ یہ نماز کیا نماز ہوئی؟ تو آپ کی نماز میں اللہ کا تصور کم، استاد کا تصور زیادہ آ گیا، تو پھر اللہ وہ نماز کیسے قبول کریں گے؟
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کے اوپر غور کرو، ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نمازی کی مثال میں نے دے دی، استاد دیکھ رہے ہیں اس لیے لپک کے چلے جا رہے ہیں، اگر استاد نہ دیکھیں گے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ سب کو نہیں بولتا میں، سب ایسے نہیں ہوتے، طلباء ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں پہلے ہی سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی سب میں بھی رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اگر وہ استاد نہ پوچھیں گے تو وہ نماز کو نہیں آئیں گے۔ چنانچہ کئی ایسے ہیں چکمہ بھی دیتے رہتے ہیں، کیوں چکمہ دیتے ہیں؟ ان کو یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بھی تو سیکھنا ہے، ہمارے ہر کام میں یہ تصور آ جانا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پڑھاتے وقت تصور، پڑھتے وقت تصور، کرتے وقت تصور، نماز میں تصور، باہر تصور، ہر جگہ پر اللہ 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 کا دھیان ایسا جم جائے کہ کوئی جملہ بھی غلط نہ نکلے انسان کا، عمل تو عمل، کوئی لفظ بھی غلط نہ نکلنے پائے۔ اگر کبھی بھول چوک سے ہو گئی کوئی بات تو وہ بے قرار ہو جائے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا میرے سے، کیوں ہو گیا میرے سے، بے قرار ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے تب اس کے دل میں اللہ سمایا ہے، وہ اللہ کی معرفت پا رہا ہے، آخرت کی فکر پیدا اس کے اندر ہو گئی ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ کر دے رہا ہے، چلو بھائی جانے دو کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ بات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھ رہے، ماشاءاللہ صحیح ہے، بلکہ ان کو اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، شاید سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا، ایسا لگتا ہے آ گیا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بات کہی گئی وہ صحیح ہے، یہ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ آیا ہے؟ تو اگر یہ صحیح ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے تو پھر ہم کو کچھ کرنا بھی چاہیے، بغیر کرے چلے جائیں گے تو بس یوں ہی رہ جائیں گے۔ ہاں کسی کو توفیق ہو گئی، بعد میں بھی اللہ کے بندے کو توفیق ہو گئی، اس نے کر لیا، لیکن کیا ضرورت ہے کہ بھئی کسے موت کا یقین ہے، کب آئے گی کیا پتا، یا توفیق بعد میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی انتظار کی کیا ضرورت؟ انسان کو تو پہلے ہی وہلے سے لگ جانا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ طالب علم مدرسوں میں آتے تھے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اصلاح کی وہ مہم چلتی تھی کہ مدرسے سے نکلتے وقت ہی وہ اللہ والا ہو کے نکل جاتا تھا۔ سمجھ آیا؟ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، آخری 2 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، اس کے پہلے اپنے ایک استاد مولانا مفتی سعید احمد صاحب، وہ علی گڑھ میں رہتے تھے، علی گڑھ ہی میں، حضرت بھی علی گڑھ ہی کے ہیں، وہی ان کی تعلیم ان کے پاس میں ہوئی، ایک ہی استاد کے پاس شروع سے لے کر مشکات تک تعلیم حاصل کی، ایک ہی استاد کے پاس، ان کا نام تھا مفتی سعید احمد صاحب۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں 2 سال کے لیے داخلہ لیا، اور اسی زمانے میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کے استاد کے پاس انہی کی تربیت میں رہتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے سال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ اصلاحی قائم کیا، ادھر فارغ ہو کے آئے اور ادھر سے خلافت نامہ پہنچا، ادھر سے فارغ ہو کے آئے، ادھر سے خلافت نامہ گیا، تو کیا مطلب ہوا کہ تعلیم کے زمانے ہی میں ولی اللہ ہو گئے۔ اور ایسے تھے کہ یہ مفتی سعید احمد صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ پہلی کتاب سے مشکات تک انہوں نے ہی پڑھایا حضرت، اور وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔
تو مفتی سعید احمد صاحب تھے، وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد جب حضرت تھانوی نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو اپنا خلیفہ بنایا تو یہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب خود مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے بیعت ہو گئے، یعنی اپنے ہی شاگرد سے انہوں نے پھر دوبارہ رجوع کر لیا اور حضرت نے بھی ان کو خلافت دی۔ ان کی مزار جلال آباد ہی میں ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ میں تو کبھی تجربہ نہیں کیا، ہمارے اساتذہ سے سنا کہ ان کی قبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی مقام سمجھ میں نہ آ رہا ہو کتاب کا، پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ان کی کرامت، کئی اساتذہ سے میں نے سنا۔ تو خیر بتائے رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، طالب علم کے ساتھ ساتھ اصلاحی مہم چلاتا تھا اور اپنی اصلاح کر کے فوراً جو ہے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بن کے نکلتا تھا۔ آج مدارس میں اس سلسلے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ ہوں جو تہجد گزار ہوں، راتوں میں اٹھنے والے ہوں، گڑ گڑانے والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں، اللہ سے تعلق والے ہوں، اور دن ان کا ایسا گزرے کہ جو ہے اپنے آپ پر پابندی رکھنے والے ہوں، زبان پر پابندی، آنکھوں پر پابندی، دلوں پر پابندی، ہر چیز کو اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ، اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر احساس کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی کوشش، محنت۔ اب بتاؤ کہ ایسے انداز سے مدارس جب چلیں گے تو اس کے اندر کتنی برکت ہوگی، کتنی نورانیت ہوگی، کتنی روحانیت ہوگی۔ اسی کا نام دراصل مدرسہ ہے، جہاں پر اللہ کے عشق و محبت کی باتیں ہوں، اللہ سے تعلق کی باتیں ہوں، آخرت کا فکر و دھیان ہو، اور اس کے لیے محنتیں اور کوششیں ہوں، ہر چیز کے اندر اس کا ایک جو ہے جذبہ دکھائی دینے لگے، تب جا کر صحیح معنی میں مدرسہ بنتا ہے۔ اور وہ بنانا آپ کے اوپر ہے، آپ جیسا بنائیں گے مدرسہ ویسا بنے گا۔ اسے کہ مدرسہ نام آپ ہی لوگوں کا ہے، در و دیوار کا تھوڑا ہی ہے، عمارت ہے، عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، عمارت تو ضمنی چیز ہے۔ اصل مدرسہ جسے کہتے ہیں وہ تو آپ ہی لوگوں کا نام ہے۔ اب آپ لوگ جیسا بنائیں گے مدرسے کو ویسا بنے گا۔ ایک تو عمارت ہم نے بنا دی ہے، عمارت ہم نے بنا دی ہے، لیکن مدرسے کی عمارت ہم نے بنائی ہے، مدرسہ بنانا آپ کا کام ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنے بلایا آج کہ بھائی یہ فکر و جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اس کے لیے محنتیں کرو۔ محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ صرف ایک درخواست لکھ دینا، اس کے بعد نہ سوال نہ جواب، نہ محنت نہ مجاہدہ، نہ ذکر نہ مذکور، تو کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ کئی طلباء ایسے ہیں یہاں پر جو خالی درخواست دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے، اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ جو درخواست دیے ان سے بھی، جو نہیں درخواست دیے ان سے میری درخواست، جو مجھے درخواست دیے ہیں ان سے تو ہے، لیکن جو درخواست نہیں دیے ان سے میری درخواست ہے۔ کیا درخواست؟ کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے تیار کرو۔ یہ محنت آپ کو مدارس کے اندر کرنا ہے اور مدرسوں کو واقعی مدرسہ بنانا ہے۔ اگر مدرسہ ایسا نہیں بنے گا، در و دیوار رہیں گے، خالی پڑھنا پڑھانا رہے گا، تو ایسا سمجھیے جیسے کہ چھلکا ہمارے ہاتھ میں ہے، مغز نہیں ہے۔ موز کھولا، چھلکا لے لیا، مغز چھوڑ دیا۔ آج مدرسوں میں یہی ہو رہا ہے۔ قرآن حدیث میں تو سب ہے، مغز بھی ہے، پوست بھی ہے، لیکن پوست کو لے لیتے ہیں، مغز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے عشق و معرفت کی باتیں آتی ہیں اسے کوئی نہیں لیتا، جہاں آخرت کا تصور آتا ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جہاں رفع دین کا مسئلہ آئے گا تو رفع دین کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ رفع دین معلوم نا، ضرب یضرب، مارنے مرنے تیار ہو جاتے ہیں، لمبی چوڑی بحثیں گزرتی ہیں۔ آج ہی میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے کچھ کسی اور سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند میں ہم نے
جو ہے رفع یدین کے مسئلے پر 15 دن بحث، اور آمین بالجہر کے مسئلے پر 8 دن تک کلام کرتا رہا۔ حضرت مدنی نے خود لکھا ہے اس میں، یہ ڈائری میرے سامنے ہے۔ تو دیکھیے اتنا لمبا چوڑا کلام ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو کتنا کلام ہوتا ہے، اس کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے کیا کیا ہے، چھلکے لے لیے ہیں، مغز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مغز ہے، حالانکہ خشوع خضوع مغز ہے، للہیت مغز ہے، اخلاص مغز ہے، اسی طرح آخرت کی فکر یہ مغز ہے۔ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ظاہری شکلوں کو ہم نے لے لیا ہے۔ ظاہری شکلوں کے اندر اس کو بھریے، یہ مغز اس کے اندر لائیے، تب جا کر واقعی لطف و مزہ نماز کا، ذکر کا، ہر چیز کا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے آج کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے۔ اب اس سے آپ لوگ کیا کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیوانے کی بڑھ، آپ اس دیوانے کی بڑھ سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ وہ تو آپ کے احوال بتائیں گے، آپ کے اعمال بتائیں گے، آپ کا طرز عمل بتائے گا، آپ لوگ کیا کریں گے۔ دیکھیے کتنے لوگ آج سے تہجد کو اٹھتے ہیں۔ ایسے تو مدرسے کا نام سنتے ہی یوں آنا چاہیے ذہن میں کہ پورا مدرسہ اٹھتا ہے نا، پورا مدرسہ اٹھتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اصل مدرسہ اٹھتا ہے۔ لیکن یہ باتیں مدارس سے نکلتی چلی جائیں۔ اس سے بھائی درد مندانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے، گزارشات کر رہا ہوں کیا کہ ان چیزوں پر توجہ دیں اور اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اور اس کے لیے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، مجاہدہ ضروری ہے، محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرو، لگاؤ، محنت اٹھاؤ۔ جب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا ضرور فرمائے گا۔ یہ آپ کے لیے انتہائی ایک ضروری اور اہم بات تھی جس کو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، میرے منصب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اچھے اور برے کی بات سمجھا دوں، صحیح اور غلط کی تمیز کروا دوں، حق و باطل کی پہچان کروا دوں، ضرورت اور عدم ضرورت کن چیزوں کی ہے وہ بھی واضح کر دوں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں واضح کر دی۔ ٹھیک ہے؟ اب سوچو آپ لوگ ہمیں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ خالی پڑھ کے جائیں گے تو امام غزالی کی بات یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے میں نے وہ واقعہ آپ کو سنا دیا ہے کہ امام غزالی کئی برسوں تک درس، تدریس، تعلیم، تعلم، تفقہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے اس راستے سے اللہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ وہی ہے، بنیاد وہی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ چلو